मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो हमें क्या मिलता है सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? सबसे पहली बात, तिजारत की फजीलत। तिजारत की इस्लाम में बहुत फजीलत है। मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ सियालकोट में एक ताजिर थे, मैं भूल गया वो कौन थे। मुझे ये भी होता है कि वो कहेंगे यार हमसे खाना भी खा लिया आपने और फिर भूल गए खा के भूल गए। तो जो भी अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे माजरत। तो मैंने उनसे कहा आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? उन्होंने बताया कि जी इतने लाख या इतने करोड़ जो भी थी। तो मैंने कहा अगर आप मेहनत करके इसको डबल कर लें, 1 करोड़ कमा रहे हैं 2 करोड़ कर लें। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा अच्छा गुजारा हो रहा है, मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, या 10 लाख या 20 लाख जो भी थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है 1 करोड़ की, इसको मैं डबल करूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा 1 करोड़ की ज़रूरत है आपको, जो आप कमा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? वो सोच में पड़ गए। मैंने कहा ज़रूरत इंसान को 2 वक्त की रोटी की है, एक सर छुपाने के लिए उसको जगह मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो और 2 वक्त उसको खाना मिल जाए, तो ऐसे है जैसे पूरी दुनिया की दौलत समेट कर अल्लाह ने उसके कदमों में डाल दिया। वो नाशुक्री नहीं कर सकता कि मेरे पास कम है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जो अर्निंग है वो ये भी बहुत है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम तिजारत की तरगीब क्यों देता है? आप इसलिए नहीं कमा रहे कि आपने खाना है, आप कौम के लिए कमाएं। मुसलमान ताजिर अगर मजबूत होगा, इससे इस्लाम मजबूत होगा, इससे मुसलमान मजबूत होगा, इससे आपका कंट्री मजबूत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा महबूब है कमजोर मोमिन से। उलमा ने इस हदीस की तशरीह में ये लिखा है कि यहां ताकत से सिर्फ जिस्मानी ताकत मुराद नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत है, मुआशी ताकत है, सारी ताकतें इसमें दाखिल हैं। इसलिए कि पावरफुल आदमी, ताकतवर आदमी वो कुछ कर सकता है जो कमजोर आदमी नहीं कर सकता। अगर हमारे मुसलमान ताजिर ना होते तो मुल्क का तो और दिवालिया निकल जाता, हमारे दीनी मदारिस बंद हो जाते, हमारे जो रिफाही इदारे चल रहे हैं जिनमें ताजिर लोग ताउन करते हैं वो सारे इदारे तबाह हो जाते, हम हर वक्त कशकोल लेके गैरों के आगे खड़े रहते। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़े बड़े ताजिर थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे यहाँ जामिअत रशीद में इस पे तहकीक हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो ताजिर थे उनके पास सरमाया कितना था, तो आज के लिहाज से अरबों रुपए बनते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का सरमाया, हजरत उस्मान के पास सरमाया अरबों रुपए के थे। आप देखें ना, एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं तबूक के मौके पर, हजरत उस्मान 100 घोड़े या 300 घोड़े पेश कर रहे हैं। घोड़ा उस जमाने की लैंड क्रूजर थी, तो ये 400 घोड़े 400 ऊंट दे देना, ये इसकी अलामत है कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए के सरमाए थे। हमारे नबी ने कभी हजरत उस्मान से ये नहीं कहा कि आपने इतनी दौलत रखी हुई क्यों है, कभी भी नहीं कहा। कुरान मजीद में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं कि तिजारत उनको अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती। देखें एतदाल क्या है, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि हमारे कुछ नेक बंदे हैं जो बिजनेस में ऐसा लगते हैं कि नमाज को भूल जाते हैं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये भी अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जो बिजनेस करते ही नहीं है, हर वक्त मस्जिद में अल्लाह अल्लाह में लगे रहते हैं, ये भी नेक बंदों की तारीफ अल्लाह ने नहीं की। कैसा बैलेंस और इत्तदाल कुरान ने पैदा किया कि हमारे नेक बंदे वो हैं जो तिजारत करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन ये खरीदो फरोख्त नमाज के वक्त पे उनको नमाज से गाफिल नहीं करती। ये नहीं कि 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहते हैं, ये भी नहीं है कि बिल्कुल मस्जिद का रुख ही नहीं करते। तो ये वो एतदाल है, बैलेंस है जिसे पैदा करने की हमारी सोसाइटी में जरूरत है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि इस्लाम में जहां भी पैसे कमाने का तस्करा आया ना, बिजनेस का तस्करा किया कुरान ने, जहां भी।
لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قرآن کہتا ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا، قریش اس احسان کا شکر ادا کریں. وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تجارت کے لیے 2 سفر سال میں ان کے لیے 2 مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے. تو اللہ اہل قریش اور عربوں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں وہ کیا احسان کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو. بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عام طور پہ کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے، گرمیوں میں نہیں چلتا. کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا، تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں کر کے، مجھے لگے گا میں ٹی وی میں نہیں آ رہا، میں سامنے بیٹھا ہوں نا. بعض بار ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہوتا نا اس میں. تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا. وہاں بھی اللہ نے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، سمندر سے تجارت کرو. تو قرآن میں، حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ وہ تجارت ملتی ہے، بزنس ملتا ہے. یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آ کے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا، اور اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اے نبی آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. تو غنی کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ تاجر تھیں، حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا. آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹ کر سکے. اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا، اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی. تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے. اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا، یہ درمیان میں تھوڑا سا گریوی کراچی کی زبان ہے، یہ پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں سمجھتے. یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی 2 منٹ کی بات. یہاں کوئی میرڈ خاتون بیٹھی ہیں تو ان سے معذرت. تو اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا تو ہمارے نبی حضرت خدیجہ سے کرتے نکاح. بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بھائی میں بزنس کروں یا اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ بہو آئے گی گھر میں ایک ہی دفعہ. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، ہم کراچی میں جب قربانی کا بکرا لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ذرا سا بھی اس میں فالٹ ہو ہم نہیں خریدتے جانور. کیوں یار؟ قربانی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ہم ایسا بکرا کیوں لے آئیں کہ بچوں میں مذاق اڑے، گلی محلے میں مذاق اڑے، اور ابا کیا اٹھا کے لے آئے، کیا گائے اٹھا کے لے آئے. تبھی کراچی میں آپ کو پتا، ابھی بتا رہے تھے 2 کروڑ کا بچڑا ایک. تو آپ سوچیں جب جو سال میں ایک دفعہ بکرا مولانا یار شاہ صاحب کے سامنے پہلے آ گیا ہے، جو جانور آپ نے سال میں ایک دفعہ خریدنا ہے اس میں اتنی تگ و دو کرتا ہے انسان کہ ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہو. تو بیوی کی اہمیت بکرے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں، وہ زندگی میں ایک دفعہ. تو مردوں کے نخرے تو پھر ہونے ہیں نا. پھر کسی لڑکی کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کوئی بیوہ ہو گئی، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کسی کو طلاق ہو گئی، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کوئی شکل کی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. تو اگر آپ معاشرے میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کریں گے تو انسان کہے گا یار اس کی عمر زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، بزنس پارٹنر بنا لو اس کو. یہ خدمت گزار ہے، اماں کی خدمت کے لیے ایک شادی ادھر کر لو، ٹھیک ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے میری کزن ہے، طلاق یافتہ ہے، کئی مشکل ہو رہی ہے، چلو یار خالہ خوش ہو جائیں گی، ایک شادی یہاں کر لو، اور ایک اپنی پسند کی کر لو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلام نے یہ عورت کے فائدے کے لیے فلسفہ دیا ہے، عورت کے فائدے کے لیے. تو خیر اس میں عورت کو فائدہ ہے، خواتین یہ بات سمجھتی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں، سنت میں 99% مال کمانے کا اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ قرآن نے تجارت کو فوکس کیا ہے. صحابہ بھی تاجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے اللہ نے 9 حصے روزی تجارت میں رکھی ہے. 9 حصے روزی تجارت. آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے ہمارے یہاں. اچھا میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ افغانی تھے، انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا، ادھر سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا، اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ابا نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے، ان کا ہزاروں کا بھی بزنس
نہیں ہے. تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا نا, جو بیچارہ کچرا چنتے چنتے کروڑپتی بن گیا. ایک دن مجھے کہنے, میں نے کہا آپ نے بزنس کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. اب پتہ نہیں یہ صحیح اس کا تجزیہ تھا یا نہیں تھا. اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا. تو واللہ عالم, یہ تو آپ ہی کا, آپ بتائیں گے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا. یہ کرنے سے آتا ہے نا, ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا. خیر, تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا؟ تجارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دوسری بات, اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں. ایک حکم تو وہی ہے جو کامن پوری دنیا میں, ایمانداری سے تجارت کرو. یہ تو گورا بھی مانتا ہے, ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا, ورنہ نبی کہتے کہ جو بزنس مین ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا پیغمبروں کے ساتھ. وجہ کیا ہوتی؟ اس کا نقصان ہوتا, مسلم قوم دنیا میں پیچھے چلی جاتی. تو ایمانداری تو یہ تو کامن چیز ہے. ملیشیا اور اس جیسے کئی کنٹریز ایسے ہیں جن میں اسلام آیا ہی اس لیے کہ جب صحابہ اور عرب تجارت کرتے تھے سمندری, تو ان لوگوں نے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے, آپ صرف زبان سے نہیں بتاتے, آپ عمل سے بھی ان کو موٹیویٹ کرتے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا, نیچے گیلی گندم تھی اوپر خشک. آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. کسٹمر اوپر کی گندم دیکھ کے یہ بوری لے جائے گا. اور یہ تجربہ ہمیں سبزی منڈی کراچی میں بہت دفعہ ہوا. ہم سیبوں کی پیٹی لے کر آئے, اتنی خوبصورت پیٹی, جب گھر جا کے کھولا تو اس پہ شکر ادا کیا کہ بس سیب نکل آئے اندر سے, گلے سڑے, ورنہ بم نکل جاتا. کیا کر لیتے بھائی, ہم کوئی پتہ نہیں ہوتا کراچی کے حالات کا. تو وہاں تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, بے شک گلے سڑے نکلے, لیکن کوئی بم نہیں نکلا, کچھ اور نہیں نکلا اس میں سے. تو یہ ہمارے ہاں دھوکہ ہے. چائنا سے خاتون نے مجھے بتایا, پاکستانی خاتون تھیں, کہ ایک چائنیز مسلمان ہوا, تو کہتی ہیں میں نے اس سے شادی کر لی, چلو جی اسلام قبول کیا ہے. بہت اخلاص سے اس نے اسلام قبول کیا تھا. جب اس کا معذرت کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے ٹاکرا ہوا ہے, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے کہا بھائی تمہاری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور. تو یہ ہمارا امیج ہے, ایک صحابہ اور ہمارے اسلاف تھے, ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں.